إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sparkling Future School System کی ایڈمنسٹریشن سر انصر محمود، سر سکتین محمود، اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہوئے معززین علاقہ، ہماری سیاسی بہن میڈم نوید سلطانہ صاحبہ، اسکول کی مینجمنٹ، استاد، لیڈی ٹیچرز، والدین، بچوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے اتنا زبردست ایونٹ کرانے پہ اسکول کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں. میری زندگی کے اکثر شب و روز اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں گزرے ہیں، لہذا آج کا پروگرام کی ترتیب دیکھ کے، یہاں پہ آڈینس دیکھ کے، بچوں کی پرفارمنس دیکھ کے، مینجمنٹ کی جو یہاں پہ پریزنٹیشن تھی وہ دیکھ کے، یہ میں آپ سب ماں بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل انتہائی محفوظ آتا ہے. اور میری طرف سے ذرا زوردار تالیاں بجا دیں اسکول انتظامیہ میں. جو بچے آج جنہوں نے پرائزز لیے ان کو مبارکباد. جن استادوں کو آج انعامات ملے، مجھے ویسے کوئی میل ٹیچر انعام کے قابل نظر نہیں آیا، پتہ نہیں ساری فیمیلز کو ہی ملے. ٹیچر ساری فیمیلز ہیں، چلے. تو میں نے کہا یہ نہ ہونا یہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن ہو. بار انہوں نے بتایا کہ ساری فیمیل ٹیچرز ہیں. سب کو مبارکباد. کسی بچے کے مستقبل بنانے میں 3 چیزوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے. ایک، اس بچے کو جو خودآزاد صلاحیت دیتی ہے اللہ تعالیٰ، واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بعض کو زیادہ فضیلت ان پہ فضل کیا ہوتا ہے، بعض پہ کم ہوتا ہے. دوسرا اہم چیز اس کی ماں ہوتی ہے. اور تیسرا اس کا استاد یا استانی یا وہ ادارہ ہوتا ہے جہاں اس بچے نے سیکھنا ہوتا ہے. اور یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جیسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایک انسان کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ اگر یہ 3 لوگ، اس کی ماں باپ، اس کا استاد اور اس کا اسکول، اگر اس کو فوکس کرے تو وہ دنیا میں بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. میرا چونکہ سارا زندگی میری تعلیم میں گزری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق ابھی تک انسان کے جتنی دماغ کی صلاحیت ہے اس کا 5% بھی ہم نے استعمال نہیں کیا. ہمارے یہاں وہ تربیت کی کمی رہی کہ ہم اپنے اس ٹیلنٹ سے، اپنے اس صلاحیت سے، خودآزاد صلاحیت سے صحیح طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. بہرحال یہ ہمارا قومی المیہ ہے. میں یہاں جتنی بیٹھے ہوئے خواتین بیٹھی ہیں، میں ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ جو اپنے بچوں کو وقت دے رہے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آج آپ اپنے شاید کپڑوں پہ کم خرچ کر رہی ہوں گی، اپنے ہاتھ سنگار پہ کم خرچ کر رہی ہوں گی، اور اپنے بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہی بچے کل آپ کو اتنا خوشی دیں گے، اتنا فخر دیں گے کہ جب کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں اگر آج اپنے میدان میں کامیاب ہوا ہوں نا، دنیا میں شاید بہت سارے لوگ خوش ہوں گے، لیکن جتنی خوشی میری ماں کو ہے نا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے میں جتنی میری یہاں بہنیں بیٹھی ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ اپنے بچوں پہ فوکس رکھیں, ان کے استادوں کے جتنے مشورے ہیں ان پہ منوان کام کریں, جو آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں اسکول والے اس پہ چلائیں, بچوں پہ نظر رکھیں, وہ کس سے ملتے ہیں, کس سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں, کون ان کس کے گھر جاتے ہیں, ان کا آنا جانا کس کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو 4-5 سال اگر صحیح ڈیوٹی دے دیں تو انشاءاللہ کل یہی بچے بڑے جج بنیں گے, جرنلز بنیں گے, وکیل بنیں گے, کاروباری لوگ بنیں گے, دیگر ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کے لیے جو آج اپنی خوشیاں آپ قربان کر کے ان پہ انویسٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ آپ کو بڑی خوشی دیں گے, اور آئندہ آپ کو ان کو دیکھ کے دوسروں کے سامنے آپ کو فخر محسوس ہوگا. اس لیے ماؤں سے یہ گزارش ہے, اگلی ہماری نسل کی تربیت آپ کے ذمہ ہے, لہذا اس ذمہ داری کو بہت زیادہ آپ اہمیت دیں. میں اس حوالے سے اسکول کی جتنی ہماری بہنیں یہاں پڑھاتی ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاشرے کا رول ماڈل ہے. آپ جو پہنتی ہیں, جس طرح دکھتی ہیں, جس طرح بولتی ہیں, جس طرح چلتی ہیں, جو آپ کا وضع کرتا ہے وہ ہماری بچیوں اور بچوں کے لیے مثال بنتا ہے. لہذا اس پورے علاقے کی ہو سکتا ہے ایک ٹیچر 100-200 بچیوں کا کردار سازی میں اس کا رول ہے. اگر وہ احتیاط سے, اس سوچ سے بچوں کے سامنے آئے گی کہ یہ بچیاں اس کو دیکھ کے شاید اپنی ماں سے اتنی متاثر نہیں ہیں جتنی ایک ٹیچر سے متاثر ہیں, اگر وہ اچھے کردار کی مالک ہوگی, اس کی وضاحت, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا بات کرنا انداز, اس میں ادب و احترام, تمیز, اپنی جو مشرقی اور مذہبی روایات ہیں اس کی عکاسی ہوگی تو کوئی شک نہیں ہے وہ آنے والی نسل اسی سے سیکھے گی. کیونکہ آج کے زمانے میں بچوں اور بچیوں کے لیے گمراہی کے بہت سارے سامان ہیں. یہ جو ہم نے فون ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, یہ جو گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے, یہ جو انٹرنیٹ لگایا ہوا ہے, یہاں بچوں کے لیے بہت اچھی باتیں بھی ہیں لیکن بہت منفی باتیں بھی ہیں. بچے کی ماں اور بچی یا بچے کی ٹیچر اگر اس کی تربیت کرے گی وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائے گی اور وہ اس سے نقصان نہیں اٹھائے گی. اور یہ کل یہی بچیاں اگلے گھروں میں جائیں گی, اگر آپ ان کو تمیز سکھائیں گی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں تمیزدار جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے. یعنی بہو کوئی بولنے یعنی جواب دے علی بہن, اس کی اتھا بھی رولا ہے تو اگا بھی رولا ہے. یہ اس بات میں جتنی میری بڑی بڑی آنٹیاں انہوں نے زیادہ تالیاں بجائی ہیں, وہ جو ان کی بہو ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو تمیزدار بہو ہوتی ہیں وہ گھر میں امن و سکون کا باعث بنتی ہیں, اور اگر جو لڑاکی ہوتی ہیں وہ دونوں خاندانوں کو پریشان کرتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کو خاص کر تربیت دینی ہے. تو ان کا رول ماڈل اپنی ٹیچر ہے, نہ کوئی ڈرامے والی ایکٹریس ہے, نہ کوئی فلموں کی ہیروئن ہے, نہ کوئی گانے والی ہے. تو اس لیے اس ذمہ داری کو سمجھے کہ ہم سب نے, میں آپ کو یقین دلاؤں جتنے یہ مرد حضرات ہیں یہ مجھ سے ملتے ہیں کہ میں چلے ان کا ٹیچر ہی صحیح, لیکن یہ جب میں مجھے غلط کام کہتے ہیں میں ان کو منہ پہ ڈانٹتا ہوں. میں کہوں گا جتنا مرضی ناراض ہو میں آپ کا غلط کام نہیں کروں گا, صحیح کام کے لیے جب کہیں گے ایون جو میرے سے بڑی عمر کے ہیں ان کے سامنے بھی میں کھڑا ہو جاتا ہوں, یہ غلط کام نہیں کروں گا تاکہ میری بھی ذمہ داری ہے. یہ سیاسی لوگوں کی تربیت کرنا میری ڈیوٹی ہے, انہوں نے ماسٹر میں ہوں, لہذا میں ان کے سامنے ان کے کام نہ کر کے ان کو ناراض کر کے یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج جو معاشرہ یہاں ہمیں ملا ہے اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اس کے بڑے ہمیں اپنے بڑوں نے اچھا ملک دیا تھا, اچھا معاشرہ دیا تھا, اچھا رسم و رواج دیا تھا, ہمارے ہاں ادب تمیز سب کچھ تھا. لیکن آج کا جو معاشرہ ہے اس میں تمیز کی کمی جو ہو گئی ہے تو ہمیں اپنی اس جو سستی ہے, جو ہماری لاپرواہی ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس معاشرے کو ایسے لے کے جانا ہے جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا, تاکہ آنے والی نسلوں میں ہم کوئی اد کھڑ قسم کے انگریز نہ ہوں. انگریزی بولنا اچھی بات ہے, مقابلہ کرنا اچھی بات ہے, ہمیں انگریزی بولنے والے دیسی لوگ ہی چاہیے, یہ نہ ہو آپ ان کو انگریز ہی بنا دیں. اس لیے میں ایک دفعہ
آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں انتظامیہ سے کہ جتنے ٹیچرز ہیں ان کی بھی جتنے ٹیچرز ہیں ان کو جب اسکول میں ہائر کریں تو کم از کم ان کے 3-4 گھنٹے ان کو ٹریننگ کریں، ان کو بتائیں کہ انہوں نے وہ کس مرضی گھر سے آئے ہیں، اسکول میں ایک ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ضابطہ اخلاق ہے، یہ باتیں کرنی ہیں، یہ نہیں کرنی۔ جتنی یہ ٹیچرز ہیں ان کو کبھی موبائل ہاتھ میں لے جا کے کلاس میں نہ لے جانے دیا کریں، آپ نے نہیں لے جانے دیتے مجھے پتہ ہے، تاکہ ہم ایک ڈسپلن کا ماحول بچوں میں انکلکیٹ کر سکیں۔ مجھے پتہ ہے ان ٹیچروں سے ہاتھوں سے فون لینا کتنا مشکل ہے، کیونکہ میرا بھی اسکول ہے، بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال ہم نے اس کے ذریعے معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ باقی عمران صاحب میرے پاس آئے تھے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو یہاں ساکری کے علاقے میں سرکاری ایک ڈگری کالج بنا کے دیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے وعدہ ہے کہ ڈگری کالج انشاءاللہ ہمارے یہ بچے ہیں ان کی جو تعلیمی ضرورتیں وہ پوری کرے گا۔ ہم اس پہ کام کر چکے ہیں، ابھی منظوریاں بھی ہو چکی ہیں، لیکن وہ جب بننا شروع ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ مجھے پتہ ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے اور آپ خواتین جو ہے اس سے پریشان ہیں، اور بالکل میں آپ کا نمائندہ ہوں یہاں سے، تو میں ہر وقت میں ابھی بھی آنے سے پہلے میری ملاقات صدر پاکستان سے تھی، تقریباً ہفتہ 10 دنوں میں وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہم سارے اس بارے میں پریشان ہیں کہ اس پاکستان کو ترقی بھی دینی ہے، اس کو تعلیم اور صحت بھی دینی ہے، اس سے جو چوری چکاری جو ہوتی رہی ہے پہلے وہ بھی ختم کرنی ہے، اور خاص کر انشاءاللہ جو یہ مہنگائی ہے اس کے عذاب سے بھی آپ کو، یہ مہنگائی ہے اس سے آپ کو بچانا ہے۔ ایک یہاں کی جو ہماری پرنسپل صاحبہ تھی، انہوں نے ایک بات انگریزی میں کی تھی، میں وہ اردو میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مہنگائی کو، اسکول والوں نے یہ کہا کہ مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اس سال ہم فیسیں نہیں بڑھائیں گے، ان کے یہ تعلیم جائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں کے بعد ہم جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک راشن کارڈ لے کے آ رہے ہیں، جس راشن کارڈ میں انشاءاللہ جن لوگوں کی تنخواہ 25,000 سے کم ہے ان کو انشاءاللہ سستا آٹا، سستی چینی، سستی دالیں، سستے یہ پتی ہوتی ہے یا باقی چیزیں انشاءاللہ یہ بھی فراہم کریں گے، اور 72 لاکھ لوگوں کو ہم صحت کارڈ بھی دیں گے جن کے ذریعے وہ 7 لاکھ روپے تک کا پرائیویٹ علاج جو ہے وہ مفت کرا سکتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کو فیس نہ بھرنا مبارک ہو، دوسرا بچوں کی جو کارکردگی ہے وہ مبارک ہو، انعامات مبارک ہو۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں آپ کے اس ملک کو ہم نے کئی سارے چوروں سے نجات دلائی ہے، کئی ساری چور ابھی ہیں بھی ہے، انشاءاللہ ان سے نجات دلا کے اس ملک کو صحیح راستے میں، صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی راستہ، اسلامی فلاحی معاشرہ بنا کے جس میں کوئی غریب، میں آپ سے یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہ شاید بڑی بات ہے کہ انشاءاللہ 5 سال بعد اس پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو سڑک پہ سو رہا ہوگا، اور کوئی بندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس کو جو بھوکا سوئے گا۔ یہ آپ سے بات ہے۔ باقی ترقی بھی اللہ تعالیٰ اس ملک کو دے گا۔ جو انتہائی غریب لوگ ہیں وہ ہمارا فوکس ہیں، اس کے لیے ہم جگہ جگہ ان کے لیے لنگر خانے بھی کھول رہے ہیں، ان کے لیے رہائش کا بندوبست بھی کر رہے ہیں، امیروں کے لیے انشاءاللہ جو مڈل کلاس ہیں ان کے لیے گھروں کا بندوبست بھی کریں گے۔ تو میں ایک دفعہ پھر اسکول کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے زیادہ باتیں اپنی بہنوں سے کی، تو بھائیوں سے بھی بات کی ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے ضلع کی ساری انتظامیہ کو بلا کے آپ کے جو تھانے کے مسائل تھے وہ سنے، پٹوار خانے کے مسائل تھے وہ سنے، صحت اور تعلیم کے حوالے سے جو آپ کے مسائل تھے وہ سنے۔ میں نہیں کہتا کہ سارے حل ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ عمران خان کی قیادت میں یہ حکومت صحیح معنوں میں یہ جو ملازمین ہیں، یہ اے سی ڈی سی ہیں، یہ ایس ایچ او اور یہ جو ڈی ایس پیز ہیں، یہ عوام کے خادم ہیں۔ ہم میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری اچھی خبریں پھیلاتے ہیں، کبھی کبھی تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن چلیں
क्योंकि आप अच्छी खबरें फैलाते हैं, इसलिए इस हवाले से ये आपकी जिम्मेदारी है। तो कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह अगले साल हमारी मुश्किलात कम हो, आपको गवर्नमेंट के इदारे अच्छे तरीके से बिहेव करें और इंशाअल्लाह स्पार्कलिंग फ्यूचर स्कूल अगले साल इससे अच्छा रिजल्ट दे। बहुत बहुत शुक्रिया।